کچھ مینو مرندہ شوق بھی سی۔ مصطفیٰ خان نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انگیشن میں چابی ڈال کر گھما دی۔ دوسرے پر گاڑی فراٹے کے ساتھ ہاسپٹل کے پورچ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ خیریت تو ہے، یہ ٹھنڈی سانسیں اور غمزدہ شاعری۔ طلال نے اثر نو اس کا جائزہ لیا۔ کہیں تو آگ لگی ہے، دھواں بتاتا ہے۔ ارے اب کہاں آگ، اب تو صرف دھواں ہی دھواں ہے جو وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے۔ اس نے گاڑی ایک مقامی پارک کے قریب روک دی اور نیچے اتر گیا۔ میرا خیال ہے ہم ماضی میں کبھی اس پارک میں نہیں آئے ہیں، طلال نے پارک کا طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے اسے کہا۔ وہ حمزہ کے ساتھ غبارے سے کھیلتا ہوا مسکرا دیا۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی، ماضی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان مخصوص جگہوں پر جانا ضروری نہیں ہے، یہ ہم کسی بھی گوشے میں بیٹھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ اس نے غبارے کی ڈور حمزہ کو پکڑائی اور ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہمیں شوق اذیت ہے، وگرنہ اس زمانے میں تیری یادیں بھلانے کو بہت سامان رکھا ہے۔ اچانک طلال کے ہاتھ کا لمس اپنے کاندھے پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کہہ دینے سے دکھ ہلکا ہو جاتا ہے تیفی، اضطراب اور وحشت کو نکلنے کا راستہ مل جائے تو رگوں میں سکون اتر آتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں مصطفیٰ خان کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، وحشت اور اضطراب کو نکلنے کا راستہ نہ ملے تو یہ اندر ہی اندر بڑی تباہی مچاتے ہیں طلال۔ میں نے یہاں آنے کا بالکل اچانک پروگرام بنا ڈالا۔ اس نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے یکدم ایک گہری سانس بھری، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ شاید میں وہاں کی سڑکوں، عمارتوں، موسموں اور انسانوں سے اکتا گیا تھا۔ جب کوئی شے من پسند نہ ہو تو انسان اکتا ہی جاتا ہے نا۔ اس نے جیسے اس سے تائید چاہی، پھر ہنس پڑا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ ساری عمر مغرب کی فضا میں گزار دیتے ہیں، اپنا غم غلط کرنے کے لیے مغرب کی راہ لیتے ہیں، حالانکہ مغرب تو خود بیچارہ غم زدہ ہے، معاشرے کے ستائے اور محروم لوگوں کی آہوں، سسکیوں اور حبس آلود سانسوں سے بھرا ہوا ہے۔ مغرب کی فضا میں بہت آلودگی ہے طلال، صاف ستھری سانسیں غلیظ اور مکروہ ہو کر ہم جیسے سینوں سے نکلتی ہیں۔ وہاں کے لوگ اپنی روح کی سڑان کو چمکتے ملبوسات اور مہنگی قیمتی خوشبوؤں سے ڈھانپنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں اور پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں بدبو اور غلاظت نہیں لگتی، جس طرح ایک سوئی پر دن رات کچرے کے ڈھیر کے ساتھ رہتے رہتے اس بدبو کا عادی ہو جاتا ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ واپس آ گئے، طلال نے ایک ہنکارا بھرا اور اسی درخت کے تنے سے خود بھی ٹیک لگا لی۔ ہاں، ہم مصنوعی روشنیوں سے زیادہ دیر تک بہل ہی نہیں سکتے، چونکہ ہم مشرق سے ابھرنے والے سورج کے سچے ساتھی ہیں۔ دراصل اس کی روشنی میں ہمیں اپنا باطن صاف دکھائی دیتا ہے۔ خیر، تم نے کبھی محبت کی ہے طلال؟ جواباً طلال زور سے ہنس دیا اور قدرے تمسخرانہ انداز میں ابرو اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ نہیں، خیر لطیفہ تو نہیں، ویسے چرچا بہت سنا ہے اس کا فلموں ناولوں میں۔ بائی دا وے، یہ نامعقول سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے تم سے صرف ایک سوال پوچھا تھا، اگر نہیں کی تو کہہ دو کہ نہیں۔ چلو اب کہہ دیتا ہوں کہ نہیں۔ میرے نزدیک یہ محض وقت، توانائی، جان اور دل کے لہو کا ضیاع ہی ہے۔ یہ تو جانتے ہو نا کہ محبت میں دل کا لہو ہوتا ہے، توانائی اور جان خرچ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ خان بے ساختہ ہلکے سے ہنسا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم محبت کے لمس سے آشنا نہیں ہو، مگر محبت کی خوبصورتیوں اور بدصورتیوں سے آگاہ ضرور ہو۔ اس سے کون آگاہ نہیں ہوتا؟ یار مشاہدہ بھی کوئی چیز ہے۔ ویسے تمہیں یہ اچانک محبت کے موضوع کو چھیڑنے کا خیال کیوں کر آ گیا؟ اس نے مانخد نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم خیال آنے پر اس کی طرف بیٹھے بیٹھے ہی گھوما۔ اور ہاں، تم نے بتایا تو تھا کہ تم نے شادی کر لی تھی، مگر وہ ناکام ہو گئی۔ اچھا، ناکام ہو گئی؟ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ تمہارا مسئلہ وہی ٹپیکل سا لگتا ہے کہ محبت کسی اور سے کی، شادی کہیں اور رچا لی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور جانچتے ہوئے طنزیہ ہنسا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔
عموماً یہی ہوتا ہے محبت کا انجام۔ ویسے طیفی، تم نے محبت کب کی؟ میرا مطلب ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے کالج لائف میں تو کیا کبھی بھی کوئی رومانس نہیں لڑایا یا پھر مجھ سے چھپایا تھا؟ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، چھپایا تھا۔ اس نے بغیر حیل و حجت کے سر کو اثبات میں ہلا دیا۔ طلال کو جھٹکا لگا۔ اس کے ہونٹ سیٹی کے سے انداز میں سکڑ گئے، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولا، غیر یقینی خوشی اور لا حاصل خواہشات دل میں سمٹی رہیں تو اچھا ہوتا ہے طلال۔ ضروری نہیں ہے ہم جسے اپنے لیے چھاؤں سمجھتے ہوں، اس کے سائے میں آنا چاہتے ہوں، وہ درخت ہمارے لیے ہو، اس کی چھاؤں ہمارا مقدر ہو۔ طیفی، طلال نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں ہے طلال، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے وہ کون تھی، مجھے کہاں ملی تھی اور اب کہاں کھو گئی ہے؟ جسے پایا ہی نہیں اسے کھونا کیسا؟ وہ دور سے ہنس دیا۔ طلال کو اس کی ہنسی بڑی کھوکھلی سی لگی۔ اس کی سرمئی آنکھیں بھی اس کا ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان بڑی مزمحل خاموشی اتر آئی، جس میں مصطفیٰ خان کا ذہنی ماضی کے دھندلکوں میں بھٹکنے لگا تھا، جبکہ طلال حیرت، دکھ اور اضطراب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بہت سے سوال اس کے ذہن میں ریشمی کیڑوں کی طرح کل بلانے لگے تھے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا پوچھے، کون سا سوال اٹھائے، کیسے پہلی گرفت میں لائے۔ تاہم بہت دیر بعد وہ ایک ہلکی سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کیا اسے پتا تھا کہ تم اس سے شدید محبت کرتے ہو؟ شاید نہیں۔ طیفی نے نفی میں سر ہلایا اور حمزہ پر نظریں جما دی۔ میں ڈرتا تھا اس کے انچھوئے نازک دل میں یہ جذبے جگانے سے۔ کیوں؟ کیا اپنے جذبوں پر اعتماد نہیں تھا؟ طلال نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ شاید، یا پھر حالات پہ نہیں تھا۔ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر حمزہ کا اڑتا ہوا غبارہ پکڑ کر اسے ہوا میں اچھالنے لگا۔ ہاں، تمہاری شاید داد برادری کا چکر بھی ہوتا ہے نا؟ طلال نے متصفانہ سانس بھری تو وہ غبارے کی ڈور کو ہلاتے ہوئے یکدم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر جانے کیا سوچ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا اور غبارہ حمزہ کی طرف اچھال دیا۔ ہو سکتا ہے میرے لاشعور میں یہ بات بھی ہو۔ پھر بھی طیفی، تم نے کوشش تو کی ہوتی، مجھے تو کچھ بتایا ہوتا، میں آنٹی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ طلال کو یکدم ملال اور دکھ نے گھیر لیا۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ امی کو قائل کرنا کون سا مشکل تھا؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا بہت آسانی سے۔ تو پھر؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے طلال، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی اور ٹھوس وجہ تھی۔ میرے چچا کی بیٹی دیشانہ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پل کا توقف کیا، پھر تنے سے ٹیک لگا کر گھاس کے تنکے کو انگلی میں گھماتے ہوئے اس پر نگاہیں یوں مرکوز کر دیں گویا اس میں ماضی کی وہ کہانی اسے دکھائی دے رہی ہو۔ طلال نے اس کی خاموشی کے اس وقفے کو نہیں توڑا۔ وہ شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی سرا جسے پکڑ کر وہ اپنے حالات اس کے سامنے پیش کر سکے۔ تم تو جانتے ہو طلال، میرے باپ کے انتقال کے بعد میرے چھوٹے چچا سے میری ماں کا عقد ہو گیا تھا، جبکہ چچا کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی اور وہ اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتے تھے، مگر آقا جان کے دباؤ اور کچھ ان کی فصیح و بلیغ تبلیغ نے ان پر اثر کیا کہ وہ اپنی منگیتر سے دستبردار ہو کر بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجے کا سہارا بننے پر راضی ہو گئے۔ قدم قدم پر آقا جان نے ہمیں سپورٹ کیا اور خود چچا نے بھی مجھے اور امی کو کبھی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا جب ان کو بلڈ کینسر سے ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ پتہ نہیں امی کی آزمائش تھی یا چچا ہی آزمائش سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آقا جان نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے۔ پیسے کی فراوانی تھی، میرے سگے باپ کا حصہ تھا، پھر چاچا کا حصہ بھی تھا، یوں ہمیں معاشی طور پر کوئی مسائل نہ تھے۔ بڑی سی کوٹھی میں محبتوں کی بھی کمی نہ تھی۔ آغا جی کے انتقال کے بعد آقا جان ہی سربراہ تھے، وہی ہماری روایتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ بظاہر لوگ ہماری روایتوں کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، مگر طلال، یہی روایات تو میری امی کو عین جوانی میں بیوقوفی کی مشقوں سے محفوظ کر گئے اور انہیں ایک سائبان مل گیا جس میں انہوں نے باقی عمر آسودگی سے بسر کی۔ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو یاد ہوگا تمہیں، امی کا ایک خط آیا تھا، انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور میں چلا گیا تھا۔
طلال نے اس کی گفتگو کا تسلسل توڑنے کے بجائے صرف اسبات میں ہی سر ہلایا۔ امی نے میری نسبت آقا جان کی بیٹی ذیشانہ سے طے کر دی تھی، جسے تھیلیسیمیا تھا۔ آقا جان کو اپنی بیٹی کی بیماری کا روگ لگا ہوا تھا۔ جب میں مردان پہنچا تو میری منگنی کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ امی نے آقا جان سے جھوٹ بول دیا تھا کہ مصطفیٰ اس رشتے پر راضی ہے، بلکہ خود اس کی خواہش بھی یہی ہے۔ مجھ پر یہ خبر کسی شوق کی طرح گزری۔ میرے اندر کا خون خود غرض مرد چلا اٹھا۔ ظاہر ہے میں ایک بیمار لڑکی کو جیون ساتھی کیوں کر بناتا، جبکہ میرا دل پہلے ہی کسی اور کا اسیر ہو گیا تھا۔ مگر امی نے مجھے بہت لعن طعن کی، مجھے خود غرض، مطلب پرست اور طوطا چشم کہا، مجھے آئینہ دکھایا، احساس دلایا کہ اس خاندان نے کس طرح ان کی بیوگی کی دھوپ میں سائے بکھیرے۔ کیا تمہارے چچا جوان نہیں تھے؟ ان کے جذبات اور خواہشات نہیں تھیں؟ انہوں نے اپنی خواہشات اور جذبات کو کچل کر ایک بیوہ کو سہارا دیا تھا۔ اس وقت اگر وہ تمہاری طرح اپنے جذبوں اور دل کے غلام ہوتے اور خود غرضانہ انداز میں سوچتے تو آج تم اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوتے۔ تم ایک باپ کی محبت کو ترسے ہوئے محروم بچے ہوتے۔ طیفی اگر مشتبہ چھوٹا نہ ہوتا تو میں ضرور ذیشانہ کو اس سے بیاہ دیتی، تمہاری منتیں نہ کرتی پھرتی۔ وہ بہت روئیں۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ ایک طرف دل تھا، اس کی خواہشات، اس کی من مانیاں تھیں، دوسری طرف امی کے آنسو تھے، امی کی تمنا تھی، آقا جان کے احسانات تھے۔ یوں میں نے جذبات کی لو نیچے کر لی، خواہشات کا گلا گھونٹ ڈالا اور امی کے آنسو پونچھ لیے۔ میں نے اپنی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ بھی دے دیا کہ منگنی کے بجائے شادی ہوگی۔ میں شاید خوفزدہ تھا اپنے اندر کی آواز سے جو مجھے بہکا رہی تھی، بھٹکا رہی تھی، مجھے خود غرض بنا رہی تھی۔ میں ان کا ہر راستہ کاٹ دینا چاہتا تھا اور یوں میں پلٹ کر پھر آیا ہی نہیں۔ وہ راستہ میرے لیے ایک اذیت آمیز راستہ بن گیا تھا۔ میں ذیشانہ کو لے کر باہر چلا گیا، اس کا علاج کرایا، مگر 3 سال کے بعد وہ مجھے داغ مفارقت دے گئی۔ وہ بہت سادہ دل، معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی محبت نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے میری احسان مند رہنے لگی تھی، میری توجہ اور محبت کو ہمدردی سمجھ کر بہت اداس رہتی تھی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد میں حقیقتاً بہت بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں عادی سا ہو گیا تھا شاید اس کے بعد میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ امی کے خط آتے رہتے ہیں، وہ مجھے رو رو کر واپس بلاتی۔ میں نے تمہیں آخری خط لکھا تھا نا کہ میں باہر جا رہا ہوں، اور تم نے مجھے لمبا چوڑا خط لکھ کر خوب سنائی تھی۔ حالانکہ اس وقت میں باہر نہیں گیا تھا، 6 ماہ بعد گیا تھا۔ پھر تمہارا نام، میں نے بہت سے خطوط لکھے مگر کبھی پوسٹ نہیں کیے۔ کئی بار سکندر ولا کے نمبر ملائے مگر تم سے بات کیے بغیر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ میری حالت عجیب دیوانوں کی سی ہو گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا وقت خود مرہم ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے زخموں کو مندمل کر دیتا ہے، ان پر کھرن لے آتا ہے۔ یوں میں بھی سنبھلنے لگا۔ سال بھر پہلے مردان لوٹا۔ میری واپسی کی سب کو ہی خوشی تھی۔ امی کی ساری خفگی بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بیتے روز و شب کا احوال سناتی تھیں۔ تمہارے کتنے فون آئے اس کا بتایا، یہ بھی کہا کہ میری تاکید پر انہوں نے تم پر کچھ بھی آشکار نہیں کیا تھا۔ میں مردان آ کر امی کی ممتا سے لبریز گود میں سر رکھ کر بہت رویا۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا دریا میرے اندر اتر آیا تھا۔ حالانکہ مجھے روتے ہوئے مرد بہت کمزور اور فضول سے لگتے ہیں، مگر جب میں رویا تب مجھے احساس ہوا مرد بھی رو سکتے ہیں اور انہیں بھی رونے کا حق ہے، مگر خدا کے آگے اور صرف ماں کی گود میں سر رکھ کر۔ طلال، امی کی گود نے مجھے پھر سے وہی نہ سمجھ چھوٹا سا بچہ بنا ڈالا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ طلال اسے رنج کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا، پھر بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ اس کے اندر سے امٹتا ہوا حزن اسے پوری فضا پر پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اس کا مضبوط جسم دیر تک پیوست رہا۔ یہ چند لمحے دونوں کے ایک ہی کیفیت میں گزرے۔ طلال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے غم کا کیا علاج کرے، اس کی خوشی کے لیے کیا تدبیر کرے۔
مگر جلد ہی اسے اپنی بے بسی اور لاچاری کا احساس ہوا تو اس کے بازوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ بس اس کی کمر پر ہلکی سی تھپکی دی، جیسے اتنا ہی اس کے اختیار میں تھا۔ اگر تم مجھے یہ سب پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں باہر کبھی نہ جانے دیتا۔ باہر کا رخ کمزور اعصاب کے لوگ کرتے ہیں۔ تم تو بہت بہادر تھے طیفی۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں نے فرار کا سوچ لیا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس بھر کر تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر متصفانہ لہجے میں بولا، مجھے اس کا افسوس تمام عمر رہے گا۔ خیر، ان باتوں کو بھول جاؤ۔ یہ بتاؤ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ اس کا اتا پتہ ہے تمہارے پاس؟ طلال نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا، مگر وہ نظروں کا زاویہ سریعت سے بدل گیا اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ اب تک میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی، جبکہ میں نے اس سے کبھی عہد و پیمان نہیں باندھے۔ وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور حمدہ کو جھک کر گود میں اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یوں بھی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اوہ! طلال بے ساختہ ہی افسردہ سانس بھر کر رہ گیا۔ ملال کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس میں گرفتار رہا۔ حمدہ، یہ تمہارے ماموں حضرت ہیں نا، بہت جھکی انسان ہیں، خود تو شادی کرتے نہیں اور میرے سر پہ صحرا سجانے نکلے ہیں۔ وہ حمدہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس میں جھکی پن کی کیا بات ہے؟ شادی تو تمہیں بہرحال کرنی ہی ہے۔ سوچا یہ نیک کام میرے ہی ہاتھوں انجام پا جائے۔ جی ہاں، ساری نیکیاں تم اپنے ہی کھاتے میں ڈال لو اور ہمیں تو موقع ہی نہ دو۔ یار تم کس کے روگ میں ہو؟ ابھی تک کنوارے کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی روک شوق نہیں ہے، کم از کم تمہارے جیسی دل گداز داستان نہیں ہے میری۔ چلو دل گداز نہ سہی، دل آویز سہی، داستان تو ہے نا۔ بقول شاعر، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو باد و ساغر تو آؤ ہاں ہو ہی سہی۔ طلحہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی جلدی وہ اپنے غموں کو اپنے اندر سمیٹ کر اس پر نقاب ڈال کر ہنسنے اور ہنسانے کا فن جانتا تھا۔ کتنا بڑا فنکار تھا یہ مصطفیٰ خان۔ ایک ذاتی سا سوال پوچھوں طلال؟ وہ حمدہ کو گود سے اتار کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ گو کہ مجھے تمہاری فیملی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت کا حق تو نہیں ہے، مگر اس نے ایک ہچکچاہٹ آمیز نظر اس پر ڈال کر پھر دھیرے سے کہا، کیا سیف الرحمن اور لالا رخ کے درمیان کوئی رنجش ہے؟ سوری، میں معذرت خواہ ہوں، مگر بس یہ سوچ کر پوچھ رہا ہوں کہ ان دونوں کے کسی بھی غلط فیصلے سے متاثر حمدہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں حمدہ پر جما دیں اور اسے محبت پاش نظروں سے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس کے بس میں ہو تو وہ اس کی جھولی سے ساری محرومیاں سمیٹ کر ڈھیر ساری خوشیاں اور ساری محبت ڈال دے۔ طلال نے اس کی آنکھوں میں حمدہ کے لیے پہلے دن سے یہ جذبہ محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اس حد تک اس بچے سے اٹیچ ہو جائے گا اس پر اسے حیرت تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس کی نظریں بھی حمدہ پر جا کر ٹھہر گئیں۔ فیصلے انسان کے اپنے ہاتھ میں کب ہوتے ہیں؟ یہ تو تقدیر کی نوشت ہے، اس پر ہماری کوئی طاقت، کوئی زور نہیں۔ مصطفیٰ خان نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ لالی کو طلاق ہو چکی ہے، اس نے ایک گہری سی سانس لے کر کہا۔ مصطفیٰ خان پر گویا حیرت اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ گیا جس نے اس کے اعصاب کو گم کر دیا۔ تڑپ کر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لب کچھ کہنے کی خواہش میں صرف کھل کر رہ گئے۔ وہ طلال کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اسے کسی ناقابل تلافی نقصان کی خبر سنا رہا ہو، یا اسے کسی زبان میں کوئی ناقابل فہم بات سنا رہا ہو۔ وہ جو خود لالا رخ کے نازک دل کو چھونے، اس میں جذبے جگانے سے اس لیے خوفزدہ تھا کہ کوئی رنج، کوئی غم اور کوئی دکھ انجانے میں اس کی جھولی میں نہ آ گرے، اس کے لبوں کی یہ دیو مالائی ہنسی چھن نہ جائے، اس کی آنکھوں کے چمکتے جگنوں اندھیرے کا حصہ نہ بن جائیں۔ مگر وہ تو اذیت اور ناقابل تلافی نقصان کا ایک اندوہا ناک سفر طے کر چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نوچ لی گئی تھی، اس کی آنکھوں کے چمکتے جگنوں ایک مرد کے ظالمانہ رویے نے تاریک کر دیے تھے۔ اسے اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگیں۔ خون رگوں سے گزرنے کے بجائے کرب کی تہہ سے گزر کر دل پر آتا محسوس ہونے لگا۔ میں یہاں ہوتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اس نے جنگلے کی مضبوط باڑ پر دونوں ہتھیلیاں جما کر اذیت کے عالم میں ایک پل کو آنکھیں موند لیں۔ طلال نے خاصی حیرت سے اس کی
حیرت اور صدمے کی اس کیفیت کو محسوس کیا۔ مثلاً کیا کرتے تم؟ اس نے خاصی ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ یکدم اس کیفے سے نکلتے ہوئے سر کو خفیف سے جھٹک کر ہنسا۔ ہاں بھلا میں کیا کر لیتا؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ 3 سال۔ واٹ؟ اس نے بے اختیار دکھ کے احساس کے ساتھ حمدہ کی طرف دیکھا۔ ہاں حمدہ صرف 3 سال کا ہے۔ طلال نے مضمحل سی سانس فضا کے سپرد کر دی اور حمدہ پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مائی گاڈ! وہ چلتا ہوا حمدہ کے پاس آ کر رکا۔ انکل میرا بلون اڑ گیا، وہ دیتے۔ وہ بسورتے ہوئے ہوا کے دوش پر اوپر اٹھے بیلون کو بڑی اداسی سے دیکھتے ہوئے اسے بھی متوجہ کرنے لگا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیری، پھر جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ کوئی بات نہیں پارٹنر، بلون اڑنے کی چیز ہے، اسے اڑنے دو۔ ہم تمہیں ایسی چیز دیں گے جو تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں اڑے گی۔ مصطفیٰ خان اسے گاڑی کی پچھلی نشست پہ بٹھاتے ہوئے چمکارا۔ مثلاً طلال نے ابرو اچکا کر یوں ہی ازراہ مذاق اسے چھیڑا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انگیشن میں چابی لگاتے ہوئے بلا تامل کہا، خوشیاں جسے تم تاحال محروم ہو۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ تم طنز کر جانب ہو، واقعی جو خود محروم ہو اسے ایسی باتیں کہنی تو نہیں چاہیے۔ وہ اس کی ہنسی کا برا ماننے کے بجائے بڑی سنجیدگی سے تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ نہیں خیر، میری ہنسی کا مقصد تمہارا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ یہ تو یوں ہی لبوں پر بکھر آئی۔ وہ جلدی سے بولا، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ طلال کو اس کی یہ خاموشی بڑی تعجب خیز لگی۔ حالانکہ اس نے کبھی بہت زیادہ درد بھری داستان نہیں سنائی تھی۔ اس طرح کے واقعات عموماً ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ عورت ذات کے ساتھ اس طرح کی عبرت آمیز واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کو محسوس کرنے کی وہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہونا، جیسے لالا روک کے اس دکھ سے اس کا براہ راست کوئی تعلق ہو، حیرت تھی۔ اچانک اپنے خیالات سے نکلتے ہوئے سگنل پر گاڑی روک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسا لگتا ہے طلال جیسے غم اور خوشی ایک ساتھ گلے مل رہے ہوں، امید اور نا امیدی ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو گئی ہوں۔ پھر ایک ہلکی سی سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کبھی کبھی ہمارا غم ہی ہمارا تریاق بن جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کوئی غم ہمیں مسرت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ہمارا ظاہر رو رہا ہوتا ہے مگر قلب ان آنسوؤں سے ایک نئی مسرت کشید کر رہا ہوتا ہے۔ طلال کی حیرت میں یقینی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے وینڈ میرج سے پیچھے سیٹ پر بیٹھے حمدہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہت بےقل ہو، پلٹ کر اسے خود میں بھر لینا چاہتا ہو۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو اسے اتنا حزین اور مضطرب کر رہا تھا؟ وہ یکدم ایک گہری سانس بھر کر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ انسان کبھی کبھی بڑا غصہ ہو جاتا ہے، خود غرضانہ انداز میں سوچنے لگتا ہے۔ خیر، اس نے آہستہ سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے گھر چلا جائے؟ شکر کہ تم نے یہ تو سوچا، ورنہ میرا تو خیال تھا آج دن بھر مجھے یوں ہی سڑکوں کی سیر کراتے رہو گے۔ اسے کچھ اس طرح تشکرانہ آمیز انداز میں سانس بھری کہ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ تیفی، اس بار میں بھی تمہارے ساتھ میدان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، امی سے ملنے کی بہت خواہش ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد طلال نے کہا تو اس نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس شکوے کرنے ہیں ان سے۔ طلال نے اطمینان سے جواب دیا، امی خود بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اور ہاں، اچانک وہ کسی خیال سے چونکا، پھر بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا، انہوں نے بہت سے گفٹ بھی بھیجے ہیں تمہارے لیے، دیکھو کتنا بھلکڑ ہوں میں بھی۔ تھے نہیں، ہو گئے ہو۔ اس نے جیسے تصحیح کی تو ایک ٹھنڈی سانس مصطفیٰ خان کے سرخ ہونٹوں کے درمیان سے نکل گئی۔ کچھ غلط کہا؟ اس نے بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کے انداز پر وہ اپنا قہقہا روک نہ سکا۔ خیر، یہ مذاق کی بات چھوڑو، میرے ساتھ میدان چلنے پر سیریس ہونا، خرم اور عادل کو بھی لے لیتے ہیں، یہ لوگ بھی آج کل فارغ ہیں، ان کا پروگرام ہے شمالی علاقہ جات دیکھنے کا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہو جائے پھر پکا؟ خیال تو برا نہیں، سچ تو یہ ہے کہ دل بھی کچھ تبدیلی چاہتا ہے۔ اس نے مصطفیٰ خان کی بات سے متفق ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ خیر، اگر چاہو تو تبدیلی یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ گاڑی شفاف کشادہ گلی میں ڈالتے ہوئے بولا۔
خاصی معنی خیز قسم کی سانس بھری۔ بس یہی، ذرا روک دو گاڑی کو، میں اتر جاؤں۔ اس کی اس معنی خیز سانس کو جملے کو قطع نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جلدی سے گاڑی ایک بنگلے کے قریب روکتے ہوئے اشارہ کیا۔ مصطفیٰ خان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ذرا باقر صاحب کی خیر خیریت پوچھ لوں، فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ بڑا زبردست انہیں، پرسوں ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے تھے، مگر کچھ بہتری نہیں لگتی ہے ان کی طبیعت میں۔ وہ محلے کے ایک بزرگ کے بارے میں بتا رہا تھا جن کا بنگلہ سکندر والا سے 2 گھر چھوڑ کر ہی تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ جبکہ اس نے گاڑی سکندر والا میں ہی روکی تو لالا رخ حواس باختہ دوڑی چلی آئی۔ اوہ تھینکس گاڈ! وہ حمزہ کو دیکھ کر ایک پرسکون سی سانس کھینچ کر ذرا سا رکی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس تک آئی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ میں تو ڈر ہی گئی تھی، بہت تنگ کیا ہوگا اس نے آپ کو۔ بڑے بے تابانہ انداز میں اس نے حمزہ کو اس کی گود سے لے کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ آپ پریشان ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کی پریشانی کو محسوس کر کے نادم سا ہو گیا۔ دراصل طلال کے ہسپتال چلا گیا تھا۔ نہیں، خیر اتنی زیادہ پریشانی تو نہیں تھی، مگر یہ سوچ رہی تھی کہ راستے بھر یہ آپ کو تنگ کرتا رہا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر جانے کو پلٹی تو اس نے جلدی سے اسے روکا اور سنہری کاغذ میں لپٹا پان اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ آپ کے لیے۔ یوں ہی پرانے راستوں سے گزرا تو اس مخصوص پان شاپ پر رک گیا اور بے ارادہ پان لے لیا۔ وہ ایک لمحے کو گنگ سی رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ہلکا سا کھچاؤ آ گیا۔ پھر قدرے برا مان کر بولی، سوری، میں پان نہیں کھاتی، مجھے پتا ہے، مگر کبھی کبھی کھا لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، خاص کر جب کوئی اتنی محبت سے پیش کرے۔ اس نے بڑے اطمینان سے یہ کہتے ہوئے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا روش سے گزر کر جالی کا دروازہ کھول کر اندر گم ہو گیا۔ لالا کے آگے گویا پوری کائنات گھوم گئی۔ اس نے حمزہ کو گود سے اتارا اور پان کو غصے کی پوری شدت کے ساتھ مٹھی میں دبایا۔ داخلی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ وہ یہ پان جا کر اس کے منہ پر مارے گی، مگر لیونگ روم میں اسے پوری شان سے خرم، عادل اور جاذب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر غصہ اندر ہی اندر دبانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ پلٹنے لگی تو مصطفیٰ خان کی آواز ابھری، حالانکہ اس خوشنما آنکھوں میں بھرا غصہ اور ناراضگی کا تاثر وہ دیکھ چکا تھا، تاہم انجان بن کر نہایت عاجزانہ انداز میں بولا، جیسے وہ یہاں آئی ہی یہ میزبانی نبھانے کو تھی۔ ہاں لالی، چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے مجھے بھی۔ طلال بھی لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو اس کے لبوں پر انکار کی صورت سے نکلنے والا لاوا دوبارہ اندر ہی اندر بیٹھ گیا۔ لامحالہ اسے سر ہاں میں ہلانا ہی پڑا۔ مصطفیٰ خان نے دردیدہ نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے خرم کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، تو پھر میری طرف سے تم سب کو دعوت ہے، کب آ رہے ہو مردان؟ ضرور ضرور، مگر پہلے آپ ملتان تو دیکھ لیجئے، جلدی کس بات کی ہے؟ خرم ہنسا۔ ملتان میرا اپنا شہر ہے، بلکہ میرا محبوب شہر، اس کے چپے چپے سے میں واقف ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے طلال کی طرف دیکھا اور اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ طلال کی وجہ سے تو میں نے ملتان میں اتنے سال گزار دیے، اس کی رفاقت ہوتی تو شاید میں میڈیکل کا پہلا سال گزار کر ہی فرار ہو چکا ہوتا۔ کیوں طلال نے آپ کو پلو سے باندھ رکھا تھا؟ خرم کے اس بے ساختہ جملے پر سب کے ہی قہقہ ابل پڑے۔ یہی سمجھ لو، اس نے اپنا قہقہ سمیٹ کر بڑی معنی خیز نظروں سے ہلکے سے ہنکارا بھرا۔ کیوں میری جنس مشکوک کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ طلال نے میگزین رول کر کے اس کی کاندھے پر مارتے ہوئے کہا، پھر رول کیے میگزین پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے ہلکی سی سانس بھری۔ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی۔ بات یہ ہے خرم کہ یہ میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ خان کو تنبیہی نظر سے نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو اس نے بھنا کر ایشٹری اٹھا کر اس کی طرف اچھال دی۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب ہے دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، بلکہ ملتان کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں۔ خرم کی آنکھوں میں چمک لہرا گئی۔ جاذب میگزین رکھ کر اس پر متوجہ ہو گیا۔ بکواس کر رہا ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ خان یکدم سنجیدگی سے سر نفی میں ہلا کر اس بات کی پرزور تردید کرنے لگا۔ طلال کے چہرے پر معنی خیز قسم کی دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ یہ بتاؤ، تم سب نے مل کر اس کی نکیل کیوں نہیں ڈالی؟ یہ کیوں شطرے بے مہار گھوم رہا ہے اب تک؟
میرے اندازے کے مطابق تو اسے کم از کم 2 بچوں کا باپ ہونا چاہیے تھا۔ اسے شرارت کے ساتھ موضوع کا رخ اسی کی طرف کر دیا۔ خرم اور جاذب بیک وقت ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگے۔ اگر یہ کام کر دو تو ہم تمہیں دعائیں دیں گے۔ اچھا یہ بات ہے۔ جاذب کی اس بات پر تیفی نے پرجوش انداز میں طلال کی طرف بیٹھے بیٹھے رخ کیا۔ بلکہ آپ کو ہی نہیں، آپ کی 7 پشتوں کو دعائیں ملیں گی۔ خرم نے مزید کہا۔ بکواس مت کرو خرم، اس فضول ٹاپک کے سوا تم لوگوں کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے؟ اس نے میگزین ایک طرف پٹخا اور سخت برہمی سے خرم کو دیکھا۔ مصطفیٰ خان نے حیرت انگیز انداز میں اس کے چہرے پہ چھلکنے والی سرخی کو دیکھا، پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، مسٹر، یہ ٹاپک تو اب روز ہی چھیڑیں گے ہم، بقول چائے لائیں گے تمہیں راہ پر اور طرح سے۔ ادھر لیونگ روم سے آتی آوازوں پہ لالا رخ ایک یاس کا شکار ہو گئی۔ اس نے بڑی سی شیشے والی کھڑکی سے طلال کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، جہاں ہلکی ہلکی غصے کی سرخی اب تک بکھری ہوئی تھی۔ وہ ان کی شرارتوں پر خفا ہو رہا تھا۔ ایک افسردگی سی اس کی روح پر ٹپکنے لگی۔ وہ فریج سے دودھ کا پاٹ نکال کر کچن کی طرف آتے ہوئے سوچنے لگی کہ کاش مصطفیٰ خان ہی اس پتھر میں درار ڈال دے تو وہ عمر بھر اس کا احسان نہیں بھولے گی۔ ہیلو ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ روشانہ نے کچن میں جھانکا تو وہ چائے سے اٹھنے والی بھاپ کو تکتے تکتے پلٹی، پھر روشانہ کو اس بے خیالی میں تکنے لگی۔ نیلے رنگ کے سفید کڑھائی والے جدید تراش کے سوٹ میں وہ نکھری نکھری بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کے خوشنما ہاتھ اور سرڈول کلائیوں میں چمکتا گولڈن نازک کنگن بہت جچ رہا تھا۔ اس کی جائزہ لیتی ہوئی خاموش نظروں پر وہ سٹپٹا گئی۔ کیا ہوا لالی؟ اس نے پلکیں جھپک کر خود پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، پھر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ پر مسکرا دی۔ کہاں تھی تم؟ نظر ہی نہیں آئی مجھے صبح سے۔ وہ برنر آہستہ کرتے ہوئے چائے کے مگ ٹرے میں سیٹ کرنے لگی۔ خرم کے کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوگی ہے نا؟ جی بالکل۔ وہ ہنسی تو لالا رخ نے اس کے چمکتے رخساروں پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالی اور چائے مگوں میں بھر کر سغرا کے ہاتھ لیونگ روم میں بھیج دی اور خود روشانہ کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ روم میں چلی آئی۔ تم سے مجھے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ رہے نصیب رہے نصیب، روشانہ نے شرارتی انداز میں سر کو خم کیا۔ ویسے باتیں تو میرا بھی آپ سے بہت ساری کرنے کو جی کرتا ہے، مگر آپ تو سارا دن خود کو کاموں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ ارے اچھا، انہوں نے چونک کر حیرت کا اظہار کیا، پھر مسکرا دی۔ تم نے شکوہ نہیں کیا کبھی؟ چلو آج فرصت ملی ہے، خوب گرے شکوہ کر لیں، جی بھر کے باتیں کر لیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ لالا رخ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی سبک انگلیوں کو سہلاتے ہوئے بولی، روشنی تمہیں طلال کیسا لگا؟ اس نے بالکل اچانک پوچھا۔ روشانہ کی نظریں یک لخت جھک گئی۔ دیکھو نا، کمال بھائی تو تمہیں اچھے لگتے ہی ہوں گے، چونکہ وہ تمہارے عزیز پھپھو کے میاں ہیں، مگر طلال کیسا لگا؟ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس پڑی۔ پھر بھلا میں کسی کے بارے میں کیوں کر رائے دینے لگی؟ اگر کوئی مانگے تو دینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ وہ مسکرانے لگی، جبکہ روشانہ کو لگ رہا تھا وہ اس کے دل پر ہلکے ہلکے انگلیاں مار رہی ہے، جیسے مضطراب نے سازوں کو چھیڑ دیا ہو۔ ایک اضطراب سمٹ آیا اس کے اندر۔ دیکھنے میں تو اچھے ہی لگتے ہیں۔ اس کا انداز سجاہا حفل عارفانہ والا تھا۔ لالا رخ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس کی جھولتی لٹ کو کھینچتے ہوئے بولی، دیکھنے کے نہیں، ویسے بھی بہت اچھے ہیں، ہاں ذرا کم سخن ہیں، ہو سکتا ہے اسی لیے تم اسے صحیح طور پر جان نہیں پا رہی ہو۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں انہیں جانوں؟ وہ ان کی نظروں سے الجھ رہی تھی۔ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی پھر؟ یہ حمدہ کہاں چلا گیا ہے؟ آج تو سارا دن دکھائی ہی نہیں دیا۔ وہ اس کی نظروں کے معنی خیزی سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لالا رخ نے اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ روشنی، میں طلال کا دامن خوشیوں سے مسرتوں سے بھر دینا چاہتی ہوں، جس کا وہ حقدار ہے۔